میں اب تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ میں کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو بچوں، آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارا ویڈیو جو میں پڑھا چکا ہوں نہیں دیکھے ہیں، اس ویڈیو کو جا کر آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا کام کیے اپنی زندگی کے اندر، سارا چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو چلیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ نام ہے سہیل عظیم آبادی، اور جہاں جہاں پر میں ہائی لائٹ کروں گا اس کو آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے صحیح طریقے سے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن ہے۔ آپ کو پوچھا جائے گا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو آپ کو جواب دینا ہے سید مجیب الرحمن۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی جب ابتدائی زندگی تھی، شروعاتی زندگی تھی، تو اس میں کیا کرتے تھے؟ شاعری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شاعری بھی کرتے تھے۔ اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی میں سہیل کیا ہے؟ تخلص ہے۔ کیا ہے بچوں؟ تخلص ہے۔ سوال آئے گا کہ سہیل عظیم آبادی میں سہیل کیا ہے؟ تو سہیل کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادبی دنیا میں جو مشہور ہوئے، کس نام سے مشہور ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اور کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کس کے؟ سہیل عظیم آبادی کے والدہ کا انتقال کتنے سال میں ہوا تھا؟ 1 سال کی عمر میں ہی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کس کے؟ سہیل عظیم آبادی کے۔ اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی جو پرورش ہوئی کہاں ہوئی؟ نانیہال میں ہوئی، ایک معلم کی سرپرستی میں۔ کس کے سرپرستی میں؟ معلم کے سرپرستی میں پرورش ہوئی۔ اور کہاں ہوئی؟ نانیہال میں ہوئی۔ وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ جو ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کیے کہاں کیے؟ نانیہال میں کیے تھے، اور ایک معلم کی سرپرستی میں کیے تھے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ کہاں پر ہے؟ شاہپور بھدول ہے۔ کس کا آبائی وطن؟ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن جو ہے وہ شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ شاہپور بھدول جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ تو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ جس میں میں ہائی لائٹ آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں اس کو تو آپ لوگوں کو یاد کر ہی لینا ہے، کیونکہ اسی میں سے آپ کو جب ایگزام دیں گے تو اسی میں سے دیکھنے کو ملے گا۔ گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ مظفر پور میں بھی رہے، قیام پذیر مطلب ٹھہرے، رکے وہاں پر کچھ دن۔ ابتدا شاعری سے کی۔ ابتدا جو کی تھی کس سے؟ شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر کس سے؟ ابتدا میں جو کام کیے کس سے؟ شاعری سے۔
لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ شاعری چھوڑ کر کس طرف مائل ہو گئے؟ افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کس کی طرف؟ شاعری کی طرف۔ بس افسانہ لکھتے گئے اور بے شمار افسانہ لکھ دیے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ یہی کوشچن آئے گا آپ کو کہ سہیل عظیم آبادی نے کس کی ملازمت کی تھی؟ تو آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ کس نے؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا۔ کس کا؟ سہیل عظیم آبادی کا، جو دہلی میں رکے تھے۔ اس کے بعد جب تبادلہ ہوا، جب بدلی ہوئی، کہاں ہوئی تھی؟ شری نگر کشمیر میں ہوا۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے۔ پھر وہ واپس کہاں سے؟ شری نگر کشمیر سے واپس کہاں آئے تھے؟ پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کون کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی نے کیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ کس نے؟ چھوٹا ناگپور کے علاقے میں کس نے؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ کس کا کام کیا تھا؟ اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ یہ زمیندارانہ ماحول اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے اس کے جو موضوع تھے اس کو متعین کر دیے۔ اسی موضوع پر وہ لکھتے تھے افسانہ۔ آگے دیکھیے، ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، زمیندار جو حاصل کرتے تھے اس کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ جتنے بھی موضوع ہیں وہ کس چیز پر ہے؟ زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں پر اور کمزور طبقوں کی حقوق سے موضوعات سے متعلق ہیں۔ اگلا دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے۔ نمبر 1 کیا؟ 4 چہرے۔ اس کو تو آپ لوگوں کو رٹ ہی لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر سال ایگزام میں آتا ہے۔ فرسٹ کیا ہے؟ 4 چہرے۔ دوسرا کیا ہے؟ الاؤ۔ کیا ہے بچوں؟ الاؤ اور آدمی کے روپ۔ اور ایک کیا ہے؟ ناول بے جڑ کے پودے۔ اتنا سا آپ کو یاد کر لینا۔ 3 افسانوی مجموعے کے نام۔ فرسٹ کیا ہے؟ 4 چہرے، دوسرا ہے الاؤ، تیسرا ہے آدمی کے روپ اور ایک ہے ناول بے جڑ کے پودے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد جو پہنچی وہ کتنی ہے؟ تو وہ 125 تک پہنچی۔ افسانوں کی تعداد کتنی تک پہنچی؟ 125 تک پہنچی۔ اور 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کون کون سا یہ افسانے لکھے اور کیا کہتے ہیں کتنے افسانے لکھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کہاں پرورش ہوئے، اس کے بعد کتنے سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جس کو میں ہائی لائٹ کرایا ہوں ابھی یا کیا ہوں، آپ کو اس کو بہترین سے یاد کر لینا ہے کیونکہ آپ کو بورڈ ایگزام میں اسی میں سے دیکھنے کو ملے گا۔ اور ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔